جب سے مانو چڑے کا دیہانت ہوا تھا تو کوکو ہی اپنے گھر کو چلانے کے لیے کام کیا کرتا تھا۔ صبح ہی صبح کوکو اپنے چائے کے ڈھابے کو کھولتا ہے اور صفائی کرنے لگتا ہے۔ کوکو صفائی کرنے کے بعد چائے بنانے لگتا ہے۔ اے اوپر والے، آج کچھ پیسے مل جائیں ورنہ کالو سیٹ نہ جانے کیا کرے گا۔ کوکو بیٹا، ایک چائے بنا دو۔ جی کبوتر انکل۔ کوکو کبوتر کو ایک کپ چائے بنا کر دیتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہاں کالو سیٹ آ جاتا ہے۔ کالو انکل، آپ کو چائے دوں؟ میں چائے پینے نہیں آیا ہوں، میں اپنے پیسے لینے آیا ہوں۔ میرے پیسے مجھے واپس دو، اور وہ بھی ابھی کے ابھی۔ کالو انکل، میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، میں آپ کے پیسے جلد لوٹا دوں گا، پلیز مجھے تھوڑا وقت دے دیں۔ بہت دے دیا وقت، اب اور نہیں، چلو نکل جاؤ اس ڈھابے سے۔ اب یہ میرا ہوا، اسے بیچ کر میں اپنے پیسے پورے کروں گا، نکل جاؤ یہاں سے۔ کالو سیٹ دھکے مار کر کوکو کو وہاں سے نکال دیتا ہے۔ کوکو پریشان حال گھر واپس چلا جاتا ہے۔ کوکو بیٹا، آج تم اتنی جلدی آ گئے اور سبزی بھی نہیں لے کر آئے۔ مما، کالو سیٹ آج ڈھابے پر آیا تھا اور آتے ہی کوکو اپنی مما کو ساری بات بتاتا ہے۔ کوئی بات نہیں کوکو بیٹا، آپ پریشان نہ ہو۔ آپ کو یاد ہے نا، آپ کے پاپا ہمیشہ کہا کرتے تھے کبھی بھی ہمت مت ہارو اور تب تک کوشش کرتے رہو جب تک کامیاب نہ ہو جاؤ۔ جیت تمہارا مقدر بنے گی۔ رانو چڑیا اپنے بچوں کو اپنے گلے سے لگا لیتی ہے۔ ہم مل کر محنت کریں گے اور ضرور کامیاب ہوں گے۔ بھائی، میں بھی آپ کا ساتھ دوں گی، ہم دونوں مل کر کام کریں گے۔ مگر ہم کریں گے کیا؟ ہم اپنی پڑی ہوئی زمین کو کاشت کریں گے، ہم محنت کا بیج بوئیں گے۔ مگر مما، وہ تو صدیوں سے بنجر پڑی ہے، وہاں ہم کیا کاشت کریں گے؟ آپ میرے ساتھ چلو۔ رانو چڑیا اپنے بچوں کو لے کر کھیت میں جاتی ہے۔ یہ ہے ہماری زمین، ہم آج سے اسے کاشت کریں گے، ہم ہر طرح کا بیج بو کر دیکھیں گے، کچھ تو ایسا ہوگا جو اس زمین میں اگے گا۔ مما، میں آج ہی شہر والے جنگل جاتا ہوں اور مختلف سبزیوں کے بیج لے کر آتا ہوں۔ اور مما، ہم دونوں مل کر اس زمین کو نرم کریں گے۔ کوکو دوسرے جنگل کی طرف نکل پڑتا ہے۔ کوکو کو دوسرے جنگل جاتے جاتے شام ہو جاتی ہے۔ راستے میں اسے الو چور روک لیتے ہیں۔ نکال دو جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے۔ میرے پاس صرف 50 روپے ہیں، جس سے میں سبزیوں کے بیج لینے بہت دور سے آیا ہوں، پلیز مجھے جانے دے، میرے پاس یہی آخری 50 روپے ہیں۔ صرف 50؟ چلو کوئی بات نہیں، چلیں گے، 50 بھی چلیں گے۔ الو کوکو سے 50 روپے چھین لیتا ہے اور کوکو کو دھکا دے کر گرا دیتا ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہی تو ہماری آخری امید تھی، اب میں بیج کیسے لاؤں گا؟ اے اوپر والے، اب میں کیا کروں؟ گڑیا بیٹی، رات ہونے کو آئی، کوکو ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا۔ مما، آپ چنتا مت کریں، کوکو بھائی آتے ہی ہوں گے، وہ دیکھیں کوکو بھائی آ گئے۔ کوکو بیٹا، اتنی دیر لگا دی آپ نے، اور بیج کہاں ہے؟ مما، وہ راستے میں الو چور آ گئے، انہوں نے مجھ سے پیسے چھین لیے اور میں بیج نہ خرید پایا۔ کوئی بات نہیں کوکو بیٹا، یہ لو، تم یہ دانا کھاؤ، ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ میں صبح فاختہ بی کے پاس جاؤں گی، ہو سکتا ہے ان کے پاس بیج ہوں۔ وہ سب سوکھا دانا کھا کر اپنا پیٹ بھرتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ دوسری طرف کالو سیٹھ پکشیوں کو بیاج کے نام پر لوٹ لوٹ کر امیر ہو چکا تھا۔ آج ایک ڈش کم کیوں ہے گوری؟ میں نے کہا تھا نا، ہر روز 7 طرح کے کھانے میرے سامنے ہونے چاہیے۔ وہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے ایک ڈش کم بنائی۔ کالو جی، کوئی نوکرانی؟ نام مت لینا نوکرانی کا، خوش قسمت ہو تم جو 7 رنگوں کے کھانے بناتی ہو۔ بناتی ہی ہوں، کھانا تو صرف آپ کا ہی پورا ہوتا ہے، نہ جانے میری ماں نے کیوں مجھے ایسے کنجوس سے بہا دیا۔ کیا کہا تم نے؟ کچھ نہیں۔
گوری کوی وہاں سے چلی جاتی ہے اور کالو کوا کھانا کھانے لگتا ہے۔ کھا کھا کر کالو کوا بہت موٹا ہو چکا تھا۔ اگلے دن رانو چڑیا فاختہ بی کے پاس جاتی ہے اور بیج کا پوچھتی ہے۔ اس جنگل میں بہت سالوں بعد کسی نے کھیتی کرنے کے بارے میں سوچا۔ رانو بیٹی، مجھے سن کر بہت خوشی ہوئی۔ ہاں، میرے پاس بیج ہیں، میں تمہیں بتاؤں گی کہ انہیں بونا کیسے ہے اور ان کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ پھر تو میری بہت زیادہ مدد ہو جائے گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ماں جی۔ رانو چڑیا ماں جی سے وہ بیج لے کر چلی جاتی ہے اور پھر وہ سب مل کر وہ بیج زمین میں بو دیتے ہیں۔ کوکو بیٹا، میں اور گڑیا دونوں یہاں کام کرتی ہیں، آپ جاؤ اور کچھ کھانے کے لیے جنگل سے ہی ڈھونڈ لاؤ۔ جب تک پیسے نہیں آ جاتے ہمیں ایسے ہی کچھ نہ کچھ ڈھونڈ کر کھانا ہوگا۔ جی مما۔ کوکو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ رانو چڑیا اور گڑیا مل کر بیجوں کو پانی دیتی ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی دنوں میں ان بیجوں سے پودے نکل آتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ وہ پودے بڑے ہو جاتے ہیں، مگر ان پر کوئی پھل نہیں لگتا۔ مما، ہم نے اتنی محنت کی مگر کیا ان پودوں پر کوئی پھل نہیں لگے گا؟ اب ہم کیا کریں گے؟ وہ سب ہر روز وہاں آتے اور دیکھتے۔ ایک دن ان پیڑوں پر کھجوریں لگ جاتی ہیں۔ مما مما، وہ دیکھیں کھجوریں، ہمارے پاس تو کھجوروں کے پیڑ ہیں، ہماری محنت رنگ لے آئی۔ ہاں میرے بچوں، جیت ہمارا مقدر بنی۔ گڑیا اور کوکو کھجوریں جنگل میں بیچتے ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں ان کی کھجوریں بک جاتی ہیں۔ یوں ہی دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدل جاتے ہیں۔ رانو چڑیا ایک غریب چڑیا سے امیر چڑیا بن جاتی ہے۔ رانو چڑیا جنگل کے سبھی غریب پکشیوں کی مدد کرتی ہے۔ مما، پاپا اگر آج ہوتے تو وہ کتنا خوش ہوتے، ہے نا مما؟ ہاں گڑیا بیٹی، آج ہم نے اپنی محنت سے اپنی غریبی کو ہرا دیا۔ غریبی ہار گئی اور ہم جیت گئے۔ پیارے دوستو، آپ بھی کبھی بھی ہمت مت ہارنا اور تب تک کوشش کرتے رہو جب تک کامیاب نہ ہو جاؤ۔ جیت آپ کا مقدر بنے گی۔ اور پیارے دوستو، اس کہانی کو لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا۔ آپ کا دھنیہ واد۔ رانو چڑیا کی ایسی کہانیاں سننے کے لیے یوٹیوب سرچ بار میں رانو چڑیا کی کہانی لکھیں یا پھر یہ بٹن دبا کر بول کر کہیں رانو چڑیا کی کہانی۔ رانو چڑیا اور مانو چڑیا اپنے بچوں کے ساتھ پہاڑوں والے جنگل میں رہا کرتے تھے۔ بارشوں کا موسم تھا، برسات کے بعد سردیاں آنے والی تھی۔ مانو جی، بچے ابھی تک اسکول سے نہیں آئے، بارش ہونے والی ہے، ذرا دیکھے تو باہر جا کر۔ اسکول سے چھٹی تو ہو گئی ہے، آپ چنتا نہ کریں، بچے ابھی آتے ہی ہوں گے۔ لو آگے بچے۔ گڑیا، سونو اور مونو پہلے گھر آتی ہیں۔ آ گئی میری بیٹیاں، جلدی سے منہ ہاتھ دھو لو، میں کھانا لگاتی ہوں، تب تک کوکو بھائی بھی آ جائے گا۔ کوکو سب سے بڑا تھا، وہ ساتھ والے جنگل میں پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ کچھ دیر بعد بارش شروع ہو جاتی ہے۔ میرا بچہ ابھی تک نہیں آیا، بارش بھی شروع ہو گئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد کوکو بھیگتا ہوا گھر آتا ہے، اس کا بیگ بھی بھیگ چکا تھا۔ گڑیا بیٹی، جلدی سے بھائی کو تولیہ لا کر دو۔ اگلے دن رانو چڑیا بچوں کے لیے ناشتہ بنانے لگتی ہے، مگر گھر میں تو راشن ہی نہیں تھا۔ اب میں کیا کروں، میرے بچے کیا کھا کر اسکول جائیں گے؟ رانو چڑیا ابھی یہ سوچ رہی تھی کہ مانو چڑیا بھٹے کے کچھ دانے لے کر آتا ہے۔ رانو چڑیا بھٹے کے دانوں کو دیگچی میں ڈال کر بھوننے لگتی ہے۔ گوری کوی وہاں آتی ہے۔ ارے رانو، صبح صبح ہی دانے بھون رہی ہو؟ ہاں، وہ بچے ضد کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اسکول لے کر جائیں گے دانے۔ اچھا، رات کیا بنایا تھا کھانے میں؟ وہ اچھا رہنے دو، جیسے سوچ سوچ کر بول رہی ہو، تم تو گھنٹہ لگا دو گی ایک جملہ بولنے میں۔ گوری وہاں سے چلی جاتی ہے۔ رانو چڑیا اپنے بچوں کو وہ سوکھے دانے دیتی ہے۔ بچے خاموشی سے وہ سوکھے دانے کھاتے ہیں۔ رانو چڑیا کے بچے جو ملتا خاموشی سے کھا لیتے، کبھی بھی ضد نہ کرتے، کیونکہ وہ سب اپنے گھر کے حالات اچھے سے جانتے تھے۔ رانو چڑیا گھر کے باہر جاتی ہے تو گوری رانو کو دیکھتے ہی اپنے بیٹے سے بولنے لگتی ہے۔ غریب پکشیوں کے بچے روکھا سوکھا بھی خوش ہو کر کھا لیتے ہیں، اور ایک تم ہو کہ مٹر پنیر دیکھ کر بھی منہ بنا رہے ہو۔
मानो चिड़े का जंगल में चाय का होटल था। कुकू स्कूल से छुट्टी होने के बाद अपने पापा के साथ काम में लग जाता। कुकू बेटा, तुम घर चले जाओ और ये थोड़े से पैसे भी ले जाओ, सबको भूख लगी होगी, जाते समय थोड़ा आटा ले जाना। दूसरी तरफ सब बच्चे भूख से बिलख रहे थे। मम्मा, मुझे भूख लगी है, सूखे दाने खा खा कर मेरे तो पेट में दर्द होने लगा है। हाँ मम्मा, दाने खाने के बाद हमने स्कूल से बहुत सारा पानी पिया था ताकि हमें दोबारा जल्दी भूख ना लगे, मगर ये पेट है कि गुरू गुरू ही किया जा रहा है। रानू चिड़िया अपनी बेटियों की बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रानू चिड़िया दूसरी तरफ मुंह करके अपने आंसू छुपाने की कोशिश करती है। गुड़िया बेटी, अपनी बहनों को लेकर थोड़ी देर गौरी आंटी के घर चली जाओ, तुम सब कुछ देर खेलाओ, तब तक मैं आप सबके लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। गुड़िया अपनी छोटी बहनों को लेकर गौरी के घर जाती है। जग्गू बैठा टीवी देख रहा था। वह सब बहनें भी वहाँ बैठकर टीवी देखने लगती हैं। रानू चिड़िया मिठू तोते की दुकान पर जाती है। मिठू भाई, कुछ राशन उधार दे दो, मैं जल्दी ही सारा उधार चुका दूंगी, मेरे बच्चे भूखे हैं। जाओ जाओ यहाँ से, पहला उधार चुकाया नहीं है और चल पड़ी और उधार मांगने। जाओ, ना अपना समय बर्बाद करो ना मेरा। गौरी कभी जग्गू को अपने पास बुलाती है। टीवी बंद कर दो ताकि ये अपने घर जाएं, जब चले जाएं तो फिर चला लेना। मैं नहीं बंद करूँगा, मुझे रानू चिड़िया वाले कार्टून देखने हैं, बस थोड़ी ही कहानी बाकी है, फिर कर दूंगा बंद। जग्गू दोबारा जाकर कार्टून देखने लगता है। गौरी गुस्से में आकर टीवी की तार ही निकाल देती है। चलो उठो यहाँ से, कितना गंद डाल रखा है, मैंने सफाई करनी है। जाओ गुड़िया, तुम्हारी माँ भी तुम्हारी राह देख रही होगी। ऐसे कहकर गौरी उनको घर से बाहर निकाल देती है। गुड़िया बड़ी थी, वो सब समझती थी। कुकू भी घर आ जाता है। रानू चिड़िया आटा गूंथकर रोटी बनाने लगती है। सब बच्चे चूल्हे के पास बैठ जाते हैं। पीछे हटो यहाँ से, पहले मैं बैठी थी, तुम उधर हटो, मैं यहाँ बैठूंगी। सोनो और मोनो लड़ने लगती हैं। तुम सब चले जाओ उठकर यहाँ से, जब रोटी बनेगी तो दे दूंगी तुम सबको। मैंने आके सामने बैठना है, मुझे ठंडी लग रही है मम्मा। अगर बैठना है तो आराम से बैठो। मोनो, तुम उधर हो जाओ, इतना थोड़ा सा आटा है, अब क्या करूँ मैं। रानू चिड़िया आटे को पतला कर लेती है और सबके लिए पतली पतली रोटियां बना लेती है और सबको एक एक रोटी दे देती है। इतनी पतली रोटी थी, मुझे अभी और भूख लगी है। मुझे तंग मत करो, जाओ पानी पियो और जाकर पढ़ लो। सब बच्चे रोटी खाकर पढ़ने लगते हैं। रानू को अपने बच्चों को पढ़ाने का बहुत शौक था। वो भूखी रह लेती मगर अपने बच्चों की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देती। उनकी पढ़ाई में कभी कोई कमी ना आने देती। समय गुजरता गया मगर हालात बदलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कुछ दिनों बाद तेज बारिशें शुरू हो जाती हैं। बारिश का सारा पानी रानू चिड़िया के घर में आने लगा। सब बच्चे बर्तन पकड़कर कोई इधर तो कोई उधर खड़ा हो गया। इन्होंने घर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है, हमें यहाँ से निकलना होगा। जैसे ही वो सब घर से बाहर निकलते हैं तो उनका घर नीचे गिर जाता है। वो सारा परिवार एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। ठंडी का मौसम है, हमें जल्दी अपने लिए घर बनाना होगा। मगर हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि लकड़ी खरीद सके। हम मिट्टी का घर बना लेंगे। हाँ, ऐसा ठीक रहेगा। हम सभी आपकी मदद करेंगे। हम सभी काम बांट लेंगे, इस तरह काम जल्दी हो जाएगा और हम ठंड से भी बच जाएंगे। ठीक है कुकू बेटा, आप अपनी बहनों के साथ मिलकर मिट्टी इकट्ठी करो, मैं और तुम्हारे पापा मिलकर घर बनाएंगे। वो सब ऐसा ही करते हैं और कुछ ही दिनों में घर बनकर तैयार हो जाता है और वो सब खुशी खुशी अपने घर जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।